اب شاہ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو میں نے آپ کو کبھی نہیں بتائی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس ایک چڑیا، ایک مینا، طوطا، ہدہد، یہ سب موجود ہیں جو مجھے اندر کی خبریں لا کے دیتے ہیں، اور مجھے مل گئی انتہائی ریلائبل ریسورسز کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران نیازی کی گورنمنٹ گئی، نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہونے والی ہے، گو نیازی گو ہو گیا. کاشف صاحب میرے پاس پرندے شرندے تو نہیں ہیں، لیکن زیبرا اور اسی کی فیملی کے کچھ مخلوق ہیں جو کہتے ہیں کہ کتے نہیں جا رہا تو کچھ نہیں ہو رہا. خبر رساں زیبرا. خبر رساں زیبرا اور اہل و عیال. میرا خیال ہے کہ ہم دونوں اپنے جو ہیں سورسز ان کو ایک طرف کر دیں اور انسانوں کی طرف بات کریں. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ایسا، لیکن یہ کہ جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اس سچویشن میں حکومت کا جانا نہ جانا اٹس ناٹ امپورٹنٹ. حکومت یا خان صاحب دیکھیں جو بھی ہے اٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو تقریریں اس وقت موصوف عمران نیازی صاحب فرما رہے ہیں اور ان کے وزیر مشیر جو ہیں ساتھ میں گفتگو کر رہے ہیں، آئی تھنک کہ وہ کسی خانہ جنگی کا پتہ دیتے ہیں، کسی دھمکی کا پتہ دیتے ہیں، کسی پولیٹیکل برانڈ کا پتہ دیتے ہیں، کسی نیریٹو کے اندر جو ایک نیریٹو پاپولسٹ رجیمز کا ہوتا ہے اس کے اندر ایک سٹیپ اہیڈ اور زیادہ اس کو شدت پسندی آنے کی خبریں دے رہے ہیں. فیشسٹ پاپولسٹ رجیم اور ہائیبرڈ رجیم کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کاشف صاحب، خانہ جنگی کا خدشہ تو نہیں لیکن دھمکی ہے. جس طرح سے فواد چودھری جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات ہیں، وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈی چوک میں وہی 2014 ری پلگ کرنا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ دینے والے اسی مجمع سے گزر کر وہاں جائیں گے اسمبلی میں، اور ووٹ دینے کے بعد وہاں سے جائیں گے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تو پھر عوام کریں گے. دیٹ مینس کہ آپ عوامی نمائندوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہماری جتھا سازی، ہماری جتھا بندی جو ہم اتنے سالوں سے کر رہے ہیں ہم نے وہ تیار کر لی ہے، اگر آپ ہمیں ہٹانے کی کوشش کریں گے تو وہ جتھے، وہ ٹائیگر فورس جو خان صاحب نے تشکیل دی تھی وہ پھر آپ کو مزہ چکھائے گی. یہ صرف فواد چودھری نہیں ہے جو کھلم کھلا بدماشی کر رہے ہیں، پورا ٹولہ کر رہا ہے نا. اور یہ نہیں، جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو پیکا کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہیٹ سپیچ نہیں ہونی چاہیے، جو بڑا لبرل ساؤنڈ کرنے، یہ وہ بندہ ہے. نہیں لبرل نہیں، پھر آپ مجھے مجبور کرتے ہیں. ہمارے ملک کے ایک طبقے کا انت فیورٹ روشن خیال چہرہ فواد چودھری، جو ہماری ٹاکسک پازیٹیوٹی کا نمائندہ ہے. تو یہ صرف یہ آدمی نہیں ہے، یہ شخص نہیں ہے. آپ نے وہ بیان سنا خودکش حملے کی؟ دیکھیں وہ شخص جس نے اس ملک کی مطلب قومی ایئر لائن پہ جو آلریڈی خودکش بمبار بن کے کود گئے تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کے اوپر وہ خودکش بمبار بن کے چپک جائیں اور ان کو اڑا دیں. یہ وہ ملک ہے جو آلریڈی اتنے برسوں سے دہشت گردی سہتا آ رہا ہے. ہم نے اتنی جانیں گنوائی ہیں، آپ کو استعارے کے لیے بھی اگر کچھ ملا ہے تو آپ کو خودکش بمبار ہونا ملا ہے. یہ فیشسٹ رجیم ہے. میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں عمران نیازی کے منہ سے، میں یہ ایکسپیکٹ، یہ لوگ، یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جو شدت پسند ہے. ہم تو اس بیان کی مذمت بھی نہیں کر سکتے، اس کو کیا کنڈیم کریں. یہ خطرناک چیز ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ واضح کرتی ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک اور شخص ہے ٹانگا پارٹی جن کو کہا جاتا ہے. نہیں، میں تو اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کروں گا کہ وہ ہے جی پنڈی کا شیطان ڈیش ڈیش انسان. ڈیش انسان. وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک ٹرانسفوبک، مطلب آپ کے سامنے یہ پوری گورنمنٹ کا چہرہ ہے. شیخ رشید پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ کا چہرہ ہے، یا فیاض الحسن چوہان یا شہباز گل، یہ سبھی چہرے اتنے، مطلب آپ جدھر دیکھیں جیڑا پنو ہو لال. اور بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں شیخ رشید کی جو ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ان کے ٹرانسفوبک پرسنالٹی، ہی از ٹرانسفوبک، یو آر رائٹ افشاں، ہی از ٹرانسفوبک. تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، اور کوئی بھی پاپولر سینٹیمنٹ، کیونکہ ہماری سوسائٹی بنیادی طور پہ ٹرانسفوبک سوسائٹی ہے. ہماری سوسائٹی بنیادی طور پہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کو جو اٹس ناٹ
only about transphobia کاشف صاحب. یہ ریپ اپولوجسٹ بھی ہیں. یہ ریپ کو جوکس میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو نارملائز کرتے ہیں. یہ ایک عام گفتگو میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, وہ آتے کپڑے پھاڑ کے تھانے چلے جائے گی, وہ آتے کپڑے پھاڑ کے میرے اتے پہ جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ عوامی سیاست کر رہے ہیں, اور خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں تو قوم کی تربیت کرنے آیا تھا, جو ان کی زبان جس طرح سے میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹوں گا. عمران نیازی پہ تو ہم ڈیٹیل بات کریں گے, تاکہ یہ جو ان کے وزیر مشیر ہے نا, اس کی بات ویسے ہی کمپلیٹ ہو گئی یہ بات. یو آر رائٹ کہ آئی ڈونٹ نو, جب یہ خودکش حملے والی سٹیٹمنٹ اور کپڑے پھاڑ بننے والی سٹیٹمنٹ باہر جب سنی جائے گی کسی مہذب معاشرے میں, تو ان کو بڑا خیال ہے پاکستان کی امیج کا. کیا امیج پورٹریٹ مہذب جو کاشف مہذب معاشرے ہیں, وہاں پر ریپ جوکس نارملائز کرنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے؟ نارملائزیشن تو بہت بڑی بات ہے. ریپ جوکس کو آپ پبلک میں اس طرح سے اون نہیں کر سکتے ہیں اور پھر لوگوں سے واہ 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 نہیں حاصل کر سکتے ہیں. لوگ ہنس رہے ہیں اس کی شیخ رشید کی بات, کیونکہ آپ نے ان کی تربیت ایسی کر دی ہے نا. قابل شرم, قابل شرم. شیخ رشید جیسے لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کے کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جس سوسائٹی کا شیخ رشید جیسے لوگ حصہ ہیں. اور اب اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی تو ہے نا جو بہت پریشان کن ہے, کہ پیپلز پارٹی اور صدر آصف علی زرداری کو باقاعدہ کھلم کھلا مجمع میں قتل کی دھمکی دی گئی ہے. سابق صدر مملکت, موجودہ رکن قومی اسمبلی, اور آپ ایک مجمع میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ وہ میری بندوق کی نشست پر ہے, اور پھر آپ ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب اپنی اولاد کو اردو سکھائیں, کیونکہ میں تے 2 وریاں دے وچ میں گوریاں نوں میں اردو سکھاندا رہا. ٹرانسفوبیا, بدتمیزی, جہالت, مسوجنی, جمع خودکش حملے کی دھمکی, جمع قتل کی دھمکی. تو اور پھر ساتھ میں جس طرح سے ان کے وزیر مشیر مریم نواز کے چہرے پر حملہ کرتے ہیں, کیا وہ مسوجنی نہیں ہے؟ یہ بھی انکلوڈ کر کے از ایکول ٹو مطلب یہ کہ عمران خان واقعی باولے ہو چکے ہیں, ہی ہیز جسٹ لاسٹ ہز مائنڈ. شاید کانفیڈنس کی کمی آ گئی ہے. اچھا, مجھے نہیں لگتا. دیکھیں, میرے پاس ایک تھیسس ہے, میں وہ آپ کو پیش کرنے کے لیے ڈائری کھولنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں پہلے سمجھتا تھا آپ شاہ, آنیسٹلی اسپیکنگ میرے خیال تھا کہ یہ جسٹ اے پاپولسٹ لیڈر جو راک سٹار ہے, جس کو یہ ہے کہ ڈیسپریٹ ہے, وہ شیروانی پہن کے آنا چاہتا ہے, اور وہ بس وزیر اعظم والی بات ہے, جو وزیر اعظم بننے کے بعد بادشاہ بننا چاہے گا, اینڈ دین یو نو. لیکن ناؤ ود دا پیسج آف ٹائم آئی ایم ریئلائزنگ کہ ہی از اے ویری شروڈ پرسن. کل پرسوں ہمارے ایک دوست ہیں ندیم فاروق پراچا, ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ڈان میں. بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے انالیسس کیا کہ لوپ ہے, مغرب, میں عظیم, میں یہ, میں وہ, لیکن اس کے اندر ایڈیشن آیا ہے 2-3 باتوں کا, اور جو انہوں نے گنوائی میں آئی تھنک ہماری گفتگو کی بیس بن سکتی ہے, کہ وہ ایک نیا نیریٹو کوائن کر رہے ہیں ایک پاپولسٹ لیڈر کی طرح, کہ عوام کے پاس جائیں اور یہ بتائیں کہ مجھے نکالنے کی سازش بین الاقوامی سازش ہے. کیونکہ ساری دنیا ویلی بیٹھی ہوئی ہے, تے سب خان صاحب کی ہینڈسمیت سے جلتے ہیں. ایک جملہ اس میں آرٹیکل میں پراچا صاحب نے لکھا, مجھے بڑا پسند آیا, کہ ایکچولی از نو ون ان ورلڈ پالیٹکس, لیکن وہ عوام کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر. اینڈ دا سیکنڈ ون از کہ وہ چونکہ کرپٹ ٹولے کے خلاف تھا, تو کرپٹ ٹولہ اس کے خلاف یہ سازش کر رہا ہے, اور یہ کیس لے کے وہ عوام میں جا رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ کون سے عوام, ٹائیگر فورس, یا وہ جو اوورسیز آ رہے ہیں, باہرلے ملکوں آ رہے ہیں نا, جڑے سانو پال دے نے. خان صاحب نے بتایا کہ وہی ہمیں پالتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن افشاں جو بھی ہے ایک بات تو سچ ہے نا, کہ وہ یہ نیریٹو بائی ضرور کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے بڑا سمپلی کہا کہ میں بھائی آلو ٹماٹر کا ریٹ تو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, میں تو قوم بنانے کے لیے آیا تھا. نہیں, جدو تسی آئے سی تے وزیر اعظم ہاؤس دیاں مجھاں کٹے کٹیاں ویچن تے لگ گئے, ٹھیک ہے, مڑ کے تسی آنڈے ککڑیاں وچھے ونڈن تے لگ گئے. پھر آپ نے اس کے بعد پبلک ٹوائلٹس کی ایک سکیم نکالی, مطلب
وہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں. ٹھیک ہے, اس سے جب آگے بڑھتے ہیں, آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کا نام چینج کر دیا, آپ نے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف کی جانب سے جو متعارف کردہ ہیلتھ کارڈ تھا اس کا نام بدل دیا, اور اب ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ دیے ہیں اور یہ وہ. دوسروں کے منصوبوں کے اوپر اپنے ٹھپے لگا کر بیچنا, اور پھر ہاں سب سے اہم بات, سیلانی والوں کے لنگر خانوں کے اوپر اپنا احساس لنگر خانہ کا نام لگانے سے, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن خان صاحب آلو ٹماٹر کی قیمت طے کرنے نہیں آئے تھے. یہ تو بین الاقوامی سطح کا لیڈر تھا, ہم نے اس کو کہاں آلو ٹماٹر میں لگا دیا. افشاں یہ جواب پتہ ہے اس بات کا ہے کہ جو لوگ ان پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان سے گورننس کے معاملات حل نہیں ہوئے, تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گورننس چھوٹے لوگوں کا کام ہے. انہوں نے کل کی سپیچ میں ورڈ یوز کیا, ہم کوئی کمی ہے. اگر ہمیں یورپ یہ بولے گا کمی, امیجن کریں کتنا ریسسٹ بندہ ہے یہ. نہیں تو لیکن خان صاحب کے پاس تو, کاشف صاحب, خان صاحب کے پاس تو 200 لوگوں کی ٹیم تھی, کیونکہ کوٹ ان کوٹ کپتان کو ٹیم بنانی آتی ہے. یہ تو ایک اور بات ہے نا, وہ تو بات گئی, وہ تو بات ایک طرف گئی. مطلب میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ریسسٹ بندہ ہے, کتنا کلاسسٹ بندہ ہے, کہ کمی انسان نہیں ہے. ہم کوئی کمی ہے کہ ہم یورپ کا کہنا مان لیں. تو وہ جو نیا نیریٹو ہے نا, اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ گورننس کے اوپر آپ میرے سے شکایت نہیں کر سکتے, میں اسے بڑا کام کرنے کے لیے آیا تھا, میں نے قوم بنانی تھی, جناح صاحب کی طرح میں نے قوم بنانی تھی, اور اس کے لیے یہ لمبا کام ہے, 2-4 سالوں کا کام نہیں ہے, تو مجھے 10 سال اور دے دیں. نہیں, تاحیات ہونا چاہیے. خان صاحب کو اتنا بقول ان کے ٹولے کے اتنا گند ملا ہے, وہ کیسے صاف کریں, جبکہ ان کے پاس آدھا ٹولہ جو ہے وہ مشرف سے ہی ادھار لیا گیا ہے, اور دوسری جماعتوں کے ابھی گن صاف کرنا اب بدل گیا نا نیریٹو. لیکن آپ ایک بات بھول رہے ہیں نا, ہیومن رائٹس کے حوالے سے خان صاحب نے اتنے عظیم اقدامات کیے ہیں اس ملک میں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی آئیڈیل ہے, اور اقلیتیں اس ملک میں پوری دنیا سے زیادہ محفوظ ہیں. آپ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے, آپ آلو ٹماٹر کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیا نیریٹو یہ ہے کہ میں مذہب کا ٹھیکیدار ہوں, اور میں خود اتنا کرشماتی لیڈر ہوں کہ بس اگر آپ مجھے تاحیات بنا دیں وزیر اعظم, تو میں پھر قوم اٹھا دوں گا, قوم اٹھ جائے گی, اوپر پہنچا دوں گا, ٹھیک ہے, پہنچا دوں گا, بس مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ آلو ٹماٹر والے مسئلے جو ہے نا, اس کو چھوڑیں یار, کیا آپ کمیوں والی غریبوں والی بات کر رہے ہیں. ایتے کونسلر والے کام نے یا کمشنر والے کام نے ہن میرے کول تے نہیں ہوندے. مطلب تسی میرے کو پوچھو کہ عورتاں دے حقوق دے بارے کی کرنا, میں آپ کو بتاؤں گا خواتین کے حقوق. میں نے مغرب دیکھی ہے, میں 18 سال کی عمر میں انگلینڈ گیا تھا, اور اب توبہ طائب ہو کے اب میں قوم اٹھانے کے لیے آ گیا ہوں, اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ مذہب کی تشریح کیسے کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا انسانی حقوق کی تشریح کون سی درست ہے, جو میں بتاؤں گا وہی درست ہے. خواتین کو کون سے حقوق ملنے چاہیے, فیملی سسٹم کیا ہے, میں بتاؤں گا فیملی سسٹم. اور آپ بتائیں گے کہ فلانے ملک میں فلانا ایک امیر شخص تھا, اس کی کوئی کرپشن سامنے آ گئی تو اس کے بیٹے کو اس کی بیوی نے طلاق دے دی. اب خان صاحب کرپشن کے معاملے کے ساتھ طلاق کو تو نہ جوڑ, مطلب ہی شوڈ ریفرین, مطلب طلاق کے معاملات. اس پہ اب ہم بات نہیں کریں گے, کیونکہ لیکن بندہ پھر گل کر دے, میں سوچ لیندہ ہے نا, ان کو اجازت ہے وہ پرسنل بات کریں, ہمیں نہیں ہے, ہم میں سے کسی کو نہیں, اس لیے چھوڑ دیں. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ حکومتی ممبران کے لیول پہ کیا گرنا وہ. لیکن سوال یہ ہے, اگر ہم اس کو ریپ اپ کریں, اینڈ میں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر پاکستان کے سماج کو دیکھا جائے نا, تو یہ ایک ٹاکسک میسکولینٹی سے بھرا ہوا, غیرت جس میں مردانگی, یہ وہ سب, لیکن غیرت کے پیمانے اور تعریف مرد کی بتائی ہوئی, ایسا پیمانہ جس کے مطلب کہ اس ریسیپی میں کیا کیا ہونا چاہیے کہ چوڑی چھاتی ہوئے, انہیں ورلڈ کپ جتیا ہوئے, وہ کپتان ہوئے, وہ سپورٹس مین ہو, وہ بد زبان ہو, وہ بد لحاظ ہو, وہ بد اخلاق ہو, وہ ہر لحاظ سے میں کی بیماری میں مبتلا ہو, تو دیکھیں کیا بات ہے. تو یہ تو ایک ہیرا ہے افشاں. سوال میرا پھر یہی ہے کہ یہ تو ایک ہیرا ہے, نایاب ہیرا, تو اس کو کیوں کھوئیں گے. مطلب یہ تو مطلب جو سٹیٹس کو ہماری ڈیموکریسی کے اندر ہے, اس کو مینٹین رکھنے کے لیے عمران خان سے بہتر چوائس تو کوئی نہیں ہو سکتی. پھر اس کو کیوں اتارا جائے گا,
یہ سوال ہے میرا اس وقت. تو یہی وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہی مائٹ اسٹے. ہی شوڈ اسٹے. نہیں, کیا وجہ ہے نا, مطلب آپ نے میری بات کا جواب دیا نہیں کہ جب اتنا مطلب دیکھیں سارے پیمانے, پاپولسٹ ہے, اسی طرح کا بندہ چاہیے جو اسی طرح کی ہذیان گوئی کرے مجمع کے اندر آ کے اور لگے کہ وہ بہت با اختیار ہے اور پیچھے کام چلتے رہیں. What else is required? اختیار کی آپ نے بات کی تھی, آلو ٹماٹر دی قیمت کنٹرول کرنا تو اختیار ہے نہیں تھاڑے کو. آپ بات بدلیں مت, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ہیرا موتی تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ایسا نایاب ہیرا پیدا. وہ تو کل میں نے کہیں پڑھا کہ ایسے لوگ صدیوں نہیں سردیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. نہیں, آپ بات نہ بدلیں, آپ مجھے بتائیں. آپ مجھے جس جانب دھکیلنا چاہ رہے ہیں کاشف صاحب, دیکھیں ذاتی طور پر میں یہ چاہتی ہوں کہ خان صاحب نہ صرف سٹے کریں بلکہ انہوں واقعی پتہ چلے. اور پنجابی چ نا ایک نوشن ہے, اسی کہنے ہیں ایک باری پتہ لگے کس بھا وکدی ہے. تو اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ چپکلش کوئی اور ہے یا ہانڈی کتے ہور چڑی ہوئی ہے. اچھا, لیکن دیکھیں ہانڈی چڑھ گئی, آپ بے شک اس بات کا جواب نہ دیں مجھے, اور وہ مسالے بھی سارے نے لیا کے پانے نے, اور پک کتے ہو رہی ہے. اچھا, ہانڈی ایسی پک گئی جس کے بعد ان کو جانا پڑا موصوف کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو کہ ایک سچویشن بن گئی نا, جو بھی ہے اس کے پیچھے جو بھی کہانی ہے, اپوزیشن نے تو نہیں بنائی, ٹھیک ہے نا, نہ عوام کی کوئی سے ہے ہمارے اس سسٹم کے اندر, یہ تو ایک سچویشن بنتی ہے. اس سچویشن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن صحیح کام کر رہی ہے, اسپیس واپس گین کرنے کا چانس ہے اس کے پاس؟ کاشف صاحب میں کوئی ریٹائرڈ سرکاری افسر یا تجزیہ کار سینئر تجزیہ کار نہیں ہوں. مینوں صرف ایک پنجابی دی مثال یاد آتی ہے جہدے وچ ساڈے ورگے بھی لوگ شامل نے. وہ یہی کہ عوام جنیاں مرضی دھمالاں پا لے, جو مرضی تسی کر لو, اینڈ تے دیگ جڑی ہے نا پاک پتن شریف چلے جانی ہے. چلیں, میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ دیگ پاک پتن چلی جائے گی, لیکن میرا خیال ہے ایک سوال جو میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ اس قیمتی ہیرے موتی کو تلف کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی, تو ایک ضرورت شاید یہ بھی ہو کہ ان موصوف نے دو کام ایسے کیے جو کوئی جمہوری حکومت نہیں کر پائی. ایک انہوں نے جو پاکستان کی سیاسی پارٹیوں پر بیڈ گورننس کا ایلیگیشن یا ایکوزیشن لگتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بہت ہی یہ نکمے ہیں, انہوں نے وہ داغ دھو دیا, ٹھیک ہے. اور دوسرا, انہوں نے گلی محلے اور عام آدمی تک وہ نیریٹو پہنچا دیا جو صرف بیٹھکوں تک, ڈرائنگ رومز تک محدود تھا. تو خوف کی ایک فضا کو توڑ دیا. تو شاید یہ مہنگا پڑ گیا, پڑ سکتا ہے اس گورنمنٹ کو. یہ جو آپ نے تلف کرنے والی بات کی ہے نا کاشف صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ یہ تلف ہونے جا رہے ہیں. مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ فی الحال اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ سیاسی شہید بھی بنا کر نا آپ تھوڑی دیر لئی تسی واپس حنوت کر دیں گے ان کو. نہیں, حنوت نہیں کریں گے, اسی تھوڑے دیر واسطے نا وہ اتلی شیلف تے رکھ دیں گے, مڑ کے پھر انہوں ذرا پونچھ پانچ کے نا مڑ کے پھر واپس لے آواں گے. اچھا, بالکل. تو وہ اتنی مدت کے لیے انگلینڈ رہیں گے جیسے اپنا کینیڈا میں ایک شخصیت ہوتی ہے, جب وہ واپس آ جاتی ہے تو یہ آپ کو کوئی انجام نظر آ رہا ہے؟ یہ تو دیکھنا پڑے گا, ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے اور اخلاقیات سکھانے کے لیے جائیں.